اسما کون؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی. اسما کے نام سے آ تو رہی ہیں. دیکھیے امارا آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اسما آ گئی ہیں، امارا کی آواز نہیں آ رہی مجھے نا. جی جی امارا وہ جوائن کر لیا انہوں نے. دیکھیے بات چل رہی تھی مخالفین کی. چلے کوئی اور یاد دلا دیا کرے مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا آپ کی آواز. چلے سبق کے بعد بات کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سبق کے بعد بات کر لیجئے گا. دیکھیے بات چل رہی تھی ان منافقین کے بارے میں جن کے بارے میں کل ہم نے سمجھ لیا تھا. اب یہاں پر اللہ پاک نے جن آیات کو بیان فرمایا تو یہ بھی منافقین ہی تھے. یہ منافقین جو صلح حدیبیہ میں سفر کرنے سے رہ گئے تھے اور مکہ مکرمہ کی طرف انہوں نے سفر نہیں کیا تھا، تو جب یہ مدینہ طیبہ چلے گئے تو مدینہ طیبہ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ چلے گئے تو حدیبیہ کا سفر سن 6 ہجری کے اندر تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے 1 سال کے بعد جو ہے غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا، یعنی خیبر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا. تو جب خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس لشکر کے اندر اللہ کے نبی نے صرف ان لوگوں کو لیا تھا جو کہ سفر حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے اور جو بیعت رضوان کے اندر آپ کے ساتھ شریک تھے. صرف اور صرف وہ لوگ تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح کا جو ہے وہ پیغام اور خوشخبری دے دی تھی. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا خیبر کی فتح کا، اور اسی طرح وہاں سے مال غنیمت ملنے کا بھی جو ہے کیا کیا تھا، وعدہ فرمایا تھا. تو اللہ کی طرف سے جو بھی وعدہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اس وعدے کے متعلق بتایا کرتے تھے. جب ان منافقین کو پتہ چلا، کیونکہ منافقین تھے نا تو نبی کی خدمت میں تو حاضر ہوا کرتے تھے، تو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ اب نبی کے کیا ارادے ہیں اور وہ کہاں کا سفر کر رہے ہیں، یا اللہ نے کون سا وعدہ فرمایا ہے، کون سی خوشخبری دی ہے. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب غزوہ خیبر کا ارادہ ہے اور اللہ نے وہاں فتح کا بھی وعدہ کیا ہے اور نمبر 2 مال غنیمت کا بھی وعدہ کیا ہے. تو اس وقت ان منافقین نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس غزوے کے اندر نہیں گئے تو ہمیں تو مال غنیمت نہیں ملے گا. اور پہلے سفر میں انہوں نے سفر کیوں نہیں کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ ان کی تو سوچ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ کیا کر دیں گے، ان سب کو شہید کر دیں گے. تو اب یہاں پر چونکہ اللہ کا وعدہ ان کے سامنے آ چکا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم بھی جو ہے خیبر کے جو ہے وہ میدان میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم سے خیبر میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، منع فرما دیا. کیوں منع فرما دیا؟ کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس جنگ خیبر کے اندر صرف صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے لوگ جائیں گے. تو اب جب یہ آئے تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے فرمائیں، کہیں کہ یہ اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے وہ غزوہ خیبر لڑیں گے، جبکہ یہ تو سفر حدیبیہ میں ہی ساتھ نہیں گئے تھے. تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی چلے جائیں، تو تم اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے. اور
جب اللہ کی اجازت نہیں ہے تو میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر یہ کیا کہنے لگے؟ یہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی کے سامنے کہنے کی جرت تو نہیں رکھتے تھے، تو پھر یہ آپس میں کہنے لگے اور صحابہ کرام سے کہ تم تو ہمیں لے جانے کے لیے جو ہے اس لیے تیار نہیں ہو کہ تم کیا کرتے ہو، ہم سے حسد رکھتے ہو، تم ہم سے حسد رکھتے ہو، اس لیے تم ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، ان کو صرف دنیا کا نفع سمجھ میں آتا ہے، ان کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے آیت نمبر 15 کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو اتنا سا بتایا ہے۔ اب پہلے آیت دیکھیے، سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے لوگ، اذن طلقتم، جب تم چلو، الی مغانم، مال غنیمتوں کی طرف، کیونکہ اعلان تو ہو گیا تھا غزوہ خیبر کا، وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ مال غنیمت ملے گی، تو پھر کہنے لگے کہ جب تم چلو نا وہاں پر غنیمتیں لینے کے لیے تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا، لے چلنا، لتأخذوها، کہ تم ہمیں چھوڑ نہ دینا بلکہ ہمیں بھی لے کر چلنا، ہم کیا کریں گے، نتبعکم، تمہاری اتباع کریں گے، یعنی تم جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ تبدیل کر دیں اللہ کے کلام کو۔ اللہ کا کلام تو کیا ہے کہ صرف وہ لوگ جائیں گے، جبکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ چلیں۔ اللہ کا کلام ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا قل، اے نبی حکم، آپ فرما دیجئے، حکم دیا اللہ نے، اے نبی فرما دیجئے، امر کا صیغہ ہے، لن تتبعون کذالک، تم ہرگز ہرگز، میں نے بتایا تھا لن جہاں آتا ہے وہاں ہرگز کا معنی تھا، ہرگز اتباع نہیں کر سکتے ہماری اس طریقے سے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری یہ درخواست منظور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے پہلے، یعنی کہ غزوہ خیبر سے پہلے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم ساتھ نہیں جا سکتے۔ فَسَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، یہ تم حسد کرتے ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل کانوا لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، کہ تھوڑی سی سمجھ ہے، اتنی سمجھ ہے کہ صرف دنیا کی جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال انہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے آگے اللہ پر ایمان اور نبی کی رسالت پر ایمان انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں پر لائٹ چلی گئی ہمارے یہاں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے جو یہ وعدہ فرمایا تھا نا، خیبر کے اندر فتح ہوگی اور مال غنیمت ملے گی، تو دیکھیے قرآن کریم کی آیت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے خیبر کی اور فتح کا ذکر جو ہے وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن احادیث طیبہ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوب کے ذریعے جو ہے اس کا کیا فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا اور مال غنیمت کے ملنے کی خوشخبری دی تھی۔ میں آپ کو شروع کے اسباق کے اندر بتا چکی ہوں کہ وحی کے نازل ہونے کے 6 طریقے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، یہ بالکل شروع کی باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ وحی مطلوع کہلاتا ہے اور احادیث طیبہ وحی غیر مطلوع کہلاتے ہیں، یعنی وحی مطلوع کا مطلب ہے ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں۔ حدیث طیبہ وہ کلام ہے جس کے الفاظ نبی کے ہیں اور معنی اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے اس مقام پر وحی غیر مطلوع کے ذریعے جو ہے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ نکلیے اور اللہ آپ کو کیا کریں کہ جو ہے وہ
فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی کے قول کو کلام اللہ قرار دیا ہے۔ دیکھیے کیسے، اس سے میں آپ کو ایک عقیدہ بتاؤں گی ابھی۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ قال اللہ من قبل، ٹھیک ہے، قال اللہ من قبل، فرمایا اللہ نے اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ یہ حکم دے چکے ہیں کہ یہ جو منافقین تھے ان کو ساتھ نہیں لینا، جن عرابیوں نے، دیہاتیوں نے آپ کے ساتھ سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، جس نے سورہ فتح شروع سے سنی ہوگی اس کو میری ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جس کا کوئی سبق بیچ میں سے نکل گیا ہو تو ہو سکتا ہے اس کو مشکل لگ رہا ہو، لیکن جس نے شروع سے پڑھا ہوگا اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو یہاں پر قال اللہ من قبل، اللہ نے فرما دیا اس سے پہلے۔ اللہ نے یہ حکم جو ہے دیا تھا احادیث طیبہ کے، وہی غیر مطلوع کے ذریعے، جن کا ذکر احادیث میں، لیکن اللہ نے ان احادیث کو کیا فرمایا؟ قال اللہ، کہ اللہ نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں ملنے والا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھ آ گئی تو اب آگے اگلا قدم سمجھیے۔ میں آپ کو اکثر عقائد کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں، اور میں بار بار اس چیز کے بارے میں بھی آپ کو زور دیتی رہتی ہوں کہ عقائد کا ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اعمال کی کمی اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو معاف کر دیں، اور ہم توبہ کریں تو بھی معاف کر دیں، لیکن عقائد کی کمی اللہ رب العزت میدان حشر میں معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے میں آپ کو یہی ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے دور حاضر کے اندر ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں اکثر قادیانیت کے متعلق بتاتی رہتی ہوں، تو اسی طریقے سے ہمارے دور حاضر کے اندر ایک فتنہ ہے، اسے پرویزی فتنہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی متحرک ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی متحرک ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر متحرک ہیں، اور ویسے بھی متحرک ہیں، این جی اوز کے ذریعے بھی متحرک ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ پرویزی فتنہ کیا ہے؟ یہ ملحدین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملحدین احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، معاذ اللہ کہ احادیث طیبہ ساری جھوٹی ہیں، ساری غلط ہیں، اور احادیث طیبہ دین کے اندر حجت نہیں ہے، صرف جو ہے قرآن مجید دین کے اندر حجت ہے، اور احادیث طیبہ حجت نہیں۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب آپ سمجھیے دلیل، کہ کسی دین کی بات کی دلیل صرف اور صرف ہم قرآن مجید سے دے سکتے ہیں، کسی دین کی بات کی دلیل جو ہے وہ احادیث طیبہ سے نہیں دے سکتے۔ اور آسانی سے سمجھیے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی حکم قرآن سے ملے گا تو وہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کوئی حکم حدیثوں سے ملے گا تو ہم اس حکم کو کبھی بھی صحیح نہیں مانتے، اور اس کا دین اسلام کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں، یعنی کہ حدیث سے ثابت ہونے والا کوئی حکم دین اسلام نہیں ہے۔ دین صرف اور صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ یہ ہے پرویزی فتنہ، یہ ہے ملحدین، یہ ہے منکر حدیث۔ اور منکر حدیث جتنے بھی لوگ ہیں، یاد رکھیے وہ کافر ہیں، جس طرح قادیانی کافر ہیں، اسی طریقے سے منکرین حدیث جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافر ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قال اللہ فرمایا ہے، کہ اللہ کے نبی کا قول اصل میں اللہ کا ہی قول ہے۔ صرف یہ بات بتانی تھی، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ جی، اہل قرآن، انہوں نے اپنے نام کو چھپانے کے لیے جو ہے، اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اہل قرآن بھی کہلاتے ہیں یہ لوگ، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ان کی ایک مثال بتا دوں چلے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہی ہے
کہ تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو ذکر کے لیے، یعنی نماز ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ذکر تو ہم بستر کے اوپر بھی بیٹھ کر صکتے ہیں، اپنے جو ہے لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وضو کرنا، غسل کی ضرورت ہے غسل کرنا، اور پھر مسجد تک جانا یا مصلی بچھانا، اور جی کھڑے ہو کر رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز جو ہے ذکر کے لیے ہے، لہٰذا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہی ہماری نماز ہے. وہ ذکر کو ہی نماز کہتے ہیں، نماز کا ہی انکار کر دیا. ٹھیک ہے. تو جی باجی آپ بتا رہی تھی یہ اہل قرآن بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. جی. ہوں 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 جی. ہوں ہوں جی. اچھا. بہرحال جو ہے یہ عقیدہ رکھنا بالکل بھی غلط. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا لایا ہوا دین کیا ہو جائے گا؟ بے معنی ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں. وجہ کائنات کا مطلب ہے آپ کی خاطر دنیا بنائی گئی، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ بنتی. تو اس نبی کی بات کو یہ کہنا، بہرحال اس کی بہت سارے اور بھی ہمیں دلائل مل سکتے ہیں، لیکن ابھی بات دلائل کے لیے ہو رہی، بات اس پر ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. اور ایسے لوگ اگر ہم سے ملتے ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے آپ کو ان سے بچا لے. اور اپنے بچوں کی نہیں تعلق نہیں رکھ سکتے، نہیں تعلق، کیونکہ دیکھیں تعلق کیوں نہیں رکھ سکتے. شاید میں نے پہلے کسی کلاس میں بتایا تھا کہ کفر کی نا مختلف شکلیں ہیں. نمبر ایک کافر ہیں، منافق ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مشرک بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ مرتد ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں. یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں کافروں کی، 5. ان میں سے زندیق، زندیق، جی، یہ سب الگ الگ ان کی ڈیفینیشنز ہیں، سب الگ الگ لوگ ہیں. ان میں صرف جو ہے جو کافر ہے نا، کافر جیسے ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ان سے ہم کسی درجے میں تعلق رکھ سکتے ہیں. جو اس تعلق کی تفصیل میں آپ کو کافی تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ ہم غیر مسلموں سے تعلق کیسا رکھیں گے. یاد ہے کسی کو میں نے تفصیل سے بتائی تھی کہ کیسے ہم نے غیر مسلموں سے تعلق رکھا ہے. جی جی. دلی دوستی نہیں رکھنی ہے، اور ویسے بھی ہم نے ان سے کتنی لمٹ رکھنی ہے، خوشیوں میں، غمی میں، اور مذہبی تہواروں میں ہم نے کتنی لمٹ رکھنی ہے، یہ بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا. تو یہ کفار سے اللہ نے پھر بھی ایک درجے میں کیا دی ہے، اجازت دی ہے. لیکن یہ جو ہے نا منافقین، خیر پھر منافقین کی 2 قسمیں میں نے بتائی تھی، یہ سارا ریپیٹ کر رہی ہوں، ابھی نیا کچھ بھی نہیں بتا رہی، پہلے بتا چکی ہوں سارا. تو منافقین کے اندر جو وہ منافقین تھے کون سے بتائیے. منافقین کی 2 قسمیں تھی نا. جی جی. اعتقادی منافق اور عملی منافق، ٹھیک ہے. اب ان منافقین میں سے اعتقادی منافق ختم ہو گئے ہیں،
اب رہ گئے ملحد، مرتد اور زندیق، ان سے ہم تعلق نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، لہذا ان سے ہم کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ملحد کا بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، کچھ کلاس پہلے میں نے ملحد کے بارے میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتایا تھا، ملحد کون لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو مرتد کا بھی بتایا تھا کہ مرتد کون ہوتے ہیں، اور زندیق کا مجھے یاد نہیں میں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا، لیکن بتایا زندیق کا، ٹھیک ہے، نہیں بتایا، اب بتاؤں یا آگے چلوں؟ اچھا، دیکھیں میرا نا پڑھانے کا تھوڑا سا مزاج ایسا ہی ہے، ذرا اپنی کلاس میں بھی جب اس سبق سے متعلق اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں نا، میں کوشش کرتی ہوں ان کو کلیئر کر دوں وہاں پر، تو اس لیے میرا سبق بھی ذرا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن میں ضروری سمجھتی ہوں ان باتوں کو۔ جی، آپ لوگ تو ٹھیک ہے، دیکھیے زندیق کون ہوتا ہے؟ زندیق وہ شخص ہوتا ہے جو اصل میں کافر ہوتا ہے، لیکن اپنے کفر کے اوپر وہ اسلام کا لیبل لگاتا ہے۔ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو ہوتے کافر ہیں لیکن اپنے کفر کے اوپر وہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں ابھی آپ کو، پھر سمجھ لیں کہ کافر ہیں، اسلام کا لیبل لگا رہے ہیں، اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کی بہت مشہور سی مثال ہے قادیانی، ٹھیک ہے؟ قادیانی اس کی مشہور سی مثال ہے۔ قادیانی کون ہے؟ کافر ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمان کہلواتے ہیں۔ تو اب ان سے کوئی بھی پوچھے کہ تمہارا جو مذہب ہے، یہ جس مذہب کے مطابق تم مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی کہتے ہو، اور مرزا غلام قادیانی کو ذلی اور بزوری نبی کہتے ہو۔ ذلی اور بزوری نبی یہ تھوڑی سی علمی اصطلاحات ہیں، بس یوں سمجھ لیں آسانی کے الفاظ میں، یہ معاذ اللہ اس ملعون شخص کو آپ صلی اللہ دوسرا محمد کہتے ہیں، صرف نبی نہیں مانتے کہ چلو نیا نبی آ گیا۔ یہ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی محمد کا سایہ ہے، محمد کا عکس ہے، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دنیا میں بنایا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام تو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا، جبکہ یہ ملعون اس شخص کا دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ میں تو محمد کا عکس ہوں، میں دوسرا محمد ہوں۔ ایک محمد وہ ہے جو کہ مدینہ کے اندر دفن ہے، ایک محمد میں ہوں جو قادیان کے اندر اترا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ان سے کوئی پوچھے یہ آپ کا مذہب ہے، تو آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ ہم کافر ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے روح سے، اسلام کے اعتبار سے تو کیا ہے، یہ کافر ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے ہم کافر ہیں، یہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو دین ہے نا، یہ ہمارا، یہ اسلام ہے، یہ ہمارے پاس وہی مسلمانوں والا قرآن ہے، ہم مسلمانوں والے نبی کو مانتے ہیں، مسلمانوں جیسی نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں جیسا روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں جیسا حج کرتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اب یہ ہے کفر کے اوپر اسلام کا لیبل لگانا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، ایک شخص خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور وہ سب کو بتا کر بیچتا ہے یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس کو خریدنا ہے خرید لے، جس کو نہیں خریدنا نہ خریدے۔ باہر یورپین کنٹریز کے اندر حلال بھی بکتا ہے، حرام بھی بکتا ہے، اس پہ ٹیگز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پگ ہے، یہ بیف ہے، یہ چکن ہے، اب جس نے جو کھانا ہے وہ خرید لے۔ لیکن اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، کھال اتار دیتا ہے اس کی، سب کچھ، اور پھر کہتا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے،
कुत्ते का गोश्त बेचता है और कहता है बकरे का गोश्त है। तो बताइए वो खिंजीर का जो गोश्त बेच रहा है और बता रहा है कि ये खिंजीर का गोश्त है, वो मुजरिम है, या खिंजीर का गोश्त बेच कर कहता है बकरे का गोश्त है, वो मुजरिम है? बड़ा मुजरिम कौन है दोनों में से? बताइए। जी, वो बड़ा मुजरिम है। पहला कर तो रहा है गलत काम, लेकिन वो उसको बता भी रहा है। और दूसरा क्या है, कर भी रहा है और हलाल का लेबल लगा रहा है। आप देखिए, जितने भी हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, और जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनसे कभी आप किसी हिंदू से पूछ लें आप मुसलमान हैं, वो क्या कहेगा? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। आप किसी क्रिश्चियन से पूछ लें आप मुसलमान हैं, वो क्या कहेगा फौरन? नहीं, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। अब वो काफिर हैं और अपने आप को काफिर तस्लीम भी करते हैं कि हमारा मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, हमारा मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, मुसलमानों के मजहब को इस्लाम कहते हैं, हमारे मजहब को ईसाइयत कहते हैं, हमारे मजहब को हिंदुइज्म कहते हैं, हमारा मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं, वो अलग, हम अलग। लेकिन कादियानियों से कभी भी आप पूछें कि आपका मजहब क्या है, वो कहेंगे इस्लाम। आप कौन है? मुसलमान। ये है जिंदीक होना, धोखा देना, कि हैं काफिर लेकिन इस्लाम का लेबल लगाते हैं, और ये इंतहाई खतरनाक है। देखिए, अगर एक शख्स हिंदू है, अगर वो कुछ काम कर रहा है, अपनी इबादत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम जानते हैं कि ये हिंदू है, तो हम उसके करीब नहीं लगेंगे कि भाई ये हिंदू है, इसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर एक कादियानी शख्स है, वो आपको मुसलमान जो है दूसरों के सामने जाहिर करता है, तो कोई भी अजनबी शख्स उसको मुसलमान समझकर उसका हमनवा बन सकता है। जी देखिए, वही, जी देखिए, तो बात मैं इसलिए देखें थोड़ी तफसील से आपको समझा रही हूँ कि हम एक दफ़ा ऐसा समझ लें कि वो हमें फिर आगे ज़िंदगी भर याद रहे। इसलिए मैं बात को ना थोड़ा तसल्ली से और खोल खोल कर बयान करती हूँ, और बार बार आपको यही कहती हूँ, मालूम नहीं दोबारा हमें पढ़ने का मौका मिले या ना मिले। इसलिए मैं भी ये चाहती हूँ कि जो हो सके आपको बता दूँ जो मुझे मालूम है। तो ये है जिंदीक, और ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि अगर कोई नॉन मुस्लिम है और तो हम उसके बारे में पहचान रखते हैं, उससे बचेंगे, लेकिन जो अपने आप को मुसलमान कहता होगा, जाहिर सी बात है हम उससे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये किस्में थी और ये ख़तरनाक किस्म है। तो आगे यहाँ पर आपको एक अकीदा भी बता दिया मैंने। इसके बाद आगे देखिए, कुल लिल मुखल्लफीना, ए नबी आप कह दीजिए, मिनल आराबी, आराब से। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि ए नबी आप इनको आजमाइए, और देखिए ये जो लोग हैं, यानी कि मुनाफिकीन जो हैं, ये मुनाफिकीन ये कहते हैं ना कि हम गज़वा खैबर के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप इनसे ये कहिए कि तुम इस गज़वा खैबर के अंदर तो हमारे साथ नहीं जा सकते, ये गज़वा खैबर तो मखसूस लोगों के लिए, यानी सिर्फ उन सहाबा इकराम के लिए है। लेकिन जो है, अगर तुम वाकई सच्चे दिल से शरीक होना चाहते हो, तो आगे जो है वो क्या होगा कि आगे जो है मज़ीद गज़वात आएंगे। उस गज़वात जब आएंगे तो फिर जो है तुम उनके अंदर शरीक होना, और वो गज़वात भी जो होंगे, वो जो जंगें होंगी, वो बड़ी ताकतवर कौमों के साथ होंगी। तो हम उनको मौका देंगे, अभी कहें कि उनको मौका मिलेगा लड़ने का, लेकिन ऐसी ताकतवर कौमों के साथ मौका मिलेगा कि फिर तुम्हारे ईमान की क्या हो जाएगी, आजमाइश हो जाएगी। फिर पता चलेगा तुम कितने दिल से जो है लड़ने के लिए तैयार हो। और फिर क्या होगा, जब ऐसी ताकतवर कौमों से जब जंग होगी, तो फिर क्या होगा, या तो तुम उनको कत्ल कर दोगे, यानी कि जंग में वो मारे जाएंगे, और जो है या फिर जो है वो क्या होगे, वो मारे जाएंगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो फिर अल्लाह ने फरमाया है कि जब वो लड़ने का वक्त आए तो तुम उनसे लड़ते रहो, या फिर इस्लाम कबूल कर लो।
یا ابھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ کیا تھے؟ منافقین تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کر لو گے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے جھوٹے لوگ ہیں، تو اس لیے فرمایا اگر تم اطاعت کر لو گے تو اللہ تمہیں اجر حسنہ سے نوازیں گے، یعنی بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے منہ موڑ لیا، اللہ کے نبی نے تمہیں پھر بلایا جنگ کے لیے، طاقتور قوم کی جب باری آئے گی لڑنے کی، اللہ کے نبی نے اگر تمہیں بلایا اور تم نہیں آئے، جس طرح پہلے تم نے پیٹھ دکھا دی تھی، تم اب بھی آئندہ بھی پیٹھ دکھا دو اور چلے جاؤ، تو پھر یاد رکھو اللہ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ جب یہ حکم آ گیا تو پھر جو ہے جو جہاد میں جانے والے جو منافقین تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مسلمان بھی تھے، ان کے کچھ عذر تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا سکے تھے، اور ان میں سے کئی منافقین ایسے تھے جن کو بعد میں جو ہے ایمان کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ اچھا، آگے والی آیت کے اندر جو آ رہا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ والی، کہ اللہ رب العزت ایک طاقتور قوم سے جو ہے انہیں جنگ کرنے کے لیے بلائیں گے، تو پھر ان کے ایمان کی کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی۔ اگر انہوں نے منہ پھیر لیا پہلے کی طرح تو اللہ دردناک عذاب دیں گے۔ تو کچھ ان میں معذور صحابہ کرام بھی تھے، معذور صحابہ کرام، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ اگر اللہ کے نبی نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا اور ہم نہ جا سکے تو پھر اللہ پاک ان منافقین کی طرح جو ہے ہمیں بھی عذاب دیں گے۔ تو جب یہ صحابہ کرام کو فکر ہوئی تو اللہ نے اگلی آیت کو کیا کر دیا؟ نازل فرما دیا، اور اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر ایسے لوگ جو کہ نابینا ہیں آنکھوں سے، وہ جہاد میں بے شک جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، ان کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابی ایسے ہیں جو پیروں سے معذور ہیں اور نہیں چلا جاتا، تو وہ نہ جائیں، ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اور اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے تو ان کو بھی کیا ہوگا؟ اجازت ہوگی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہیں۔ تو اللہ تو کتنے کریم ہیں کہ اگر حکم دیتے ہیں تو طاقتور لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور جو بیمار یا جو عذر رکھنے والے ہیں ان سے اللہ اس مشقت کو کیا کر لیتے ہیں؟ اٹھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کہہ دیجئے ان منافقین سے، من الاعرابی، جو دیہاتیوں میں سے، یعنی دیہاتیوں میں سے جو مخالفین ہیں، منافقین ہیں، ان سے کہیے ستدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، یعنی بلایا جائے گا، مراد ہے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے ہیں، سخت لڑائی والے ہیں۔ اب اس سے کون لوگ مراد تھے؟ اس سے جو ہے وہ ایک بڑی طاقتور دو قومیں مراد تھیں، اور وہ قومیں تھیں روم اور فارس۔ انہیں کیسر و کسریٰ کی قومیں بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں روم اور فارس، جو ہے روم تو آج بھی موجود ہے، فارس یہ ملک بھی جو، یہ اتنی بڑی طاقتیں تھیں اس وقت کی، جب جو ہے جیسے کہ سپر پاورز ہوتی ہیں نا، یہ اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں۔ تو ان کے لیے جو ہے یہاں ذکر آیا کہ ان کے ساتھ جو ہے جنگیں ہوں گی۔ اچھا، اب یہ واقعہ جو ہے روم اور فارس کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں صحابہ کرام کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا اور آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور جو ہے یہ دونوں جنگیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھیں۔ تو منافقین تو اس وقت بھی لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں روم اور فارس کے سے جنگیں مراد ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرما دیا اولی بأس شدید، اس سے روم اور فارس کی قوم مراد، تقاتلونہم، تم لڑو گے ان سے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہوں گے،
یعنی تم جنگ تو لڑو گے، یا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام کی جنگیں ہوا کرتی تھیں تو مارے بھی جاتے تھے کفار، اور بہت سے کفار جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تم اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو کہ ابھی اللہ نے منع کر دیا ابھی گھروں میں بیٹھو، جب اللہ نکلنے کا حکم دے جب نکلو، اگر تم یوں اطاعت کرو گے اللہ کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، دیں گے اللہ تم کو اجر حسنا، اچھا بدلہ۔ اچھا بدلہ اللہ کے حکم پر عمل تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر کیا ہو، ایمان ہو۔ تو ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بعد کے اندر کیا ہو گئے تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے پھر جتنے بھی اعمال کیے اللہ نے ان اعمال کے اوپر کیا کیا، ان کو اجر حسنہ سے نوازا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پلٹ جاؤ گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم پلٹ گئے تھے اس سے پہلے، اس سے مراد وہی حدیبیہ کا سفر ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، عذاب نہیں دیا، یعذبکم، پھر میں تمہیں کیا کروں گا، عذاب دوں گا، اور عذاب بھی کیسا ہوگا، عذابا الیما، دردناک عذاب، کہ جس عذاب کو سہنے کی تم طاقت نہیں رکھو گے اللہ وہ عذاب دیں گے۔ اور آگے فرمایا لیس علی الاعمی، نہیں ہے نابینا پر، حرجن کوئی تنگی، کہ یہاں سے وہی صحابہ کرام کی لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر تم میں سے نابینا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ نابینا تھے، تو ایسے صحابہ کے اوپر یا ایسے لوگوں پر جو ہے جنگ کے لیے نکلنا فرض نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا ولا علی الاعرج، اور نہ ہی جو ہے لنگڑے کے اوپر، حرجن یا محتاج بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر پیر سے لنگڑا نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی معذور ہو سکتا ہے، کوئی شخص ہاتھ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہاتھوں سے وہ لڑ نہیں سکتا، پیر معذور ہیں تو چل نہیں سکتا۔ تو بہرحال فرمایا حرجن، اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرجن، اور نہیں ہے مریض کے اوپر کوئی حرج۔ ہم جو مریض کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ اصل میں عربی زبان کا ہی لفظ ہے، مریض اردو میں بیمار کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو اس کے لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور خوشخبری سنا دی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، کہ اللہ اس کو داخل کریں گے ایسی جنت کے اندر جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو شخص وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی پلٹ جائے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد جو منہ پھیر کر چلے جائے اور بہانے بنائے، یعذبہ عذابا الیما، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور آگے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے تجھ سے، آپ سے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پھر معلوم ہوا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، پھر نازل کر دیا اللہ نے اطمینان ان پر، السکینہ جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، پھر نازل کر دیا اللہ نے اطمینان ان پر، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام دیا، وَأَثَابَهُمْ اور انعام دیا ان کو، فَتْحًا قَرِيبًا ایک نزدیک فتح کی۔ اب نزدیک فتح کی، اب اس آیت کو یہی سمجھ لیں کہ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو کہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ بیعت رضوان کے اندر شامل ہو جانے والے جتنے بھی جو ہے وہ کیا تھے، صحابہ کرام، ان کا اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جو ہے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ اچھا، اس کو بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہنے کی وجہ ہی یہ ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رضوان جو نکلا ہے رضا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، رضوان رضا سے نکلا ہے، رضا کا معنی ہے اللہ کی رضا مندی۔ تو
بیت رضوان کو بیت رضوان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بیت کے اندر جتنے 1400 صحابہ کرام شریک تھے تو اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا تھا کہ جتنے صحابہ شریک ہیں ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. اس وجہ سے اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے. اور صحیح ہے ان کی یعنی بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے روایت کی کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 کی تھی، 1400 لوگ تھے. اور وہ فرمایا ہے کہ ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور کیا فرمایا؟ انتم خیر اہل الارض، کہ تم پوری زمین پر سب سے بہترین انسان ہو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور دوسری صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے، ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ اتنی بڑی بشارتیں جو ہیں ان صحابہ کرام کو ملی تھیں. اور یہ جو صحابہ کرام تھے بیت رضوان کے اندر جو صحابہ کرام شریک تھے، یہ ان کی مثال ایسی تھی جیسے کہ غزوہ بدر کے صحابہ کرام. غزوہ بدر کا آپ جو ہے واقعہ ادھر شروع کے سپاروں کے اندر خاص طور پر سورہ بقرہ کے اندر پڑھیں گی تو غزوہ بدر جو ہے دین اسلام کی سب سے پہلی لڑی جانے والی جنگ تھی. اس میں 313 بدری صحابہ تھے، اور ان بدری صحابہ کے لیے اللہ کا اعلان تھا یہ سب کے سب جنتی ہیں. اور ان سے جو ہے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا، وعدہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. صحابہ کرام کے اندر بدری صحابہ کا خاص بہت اونچا مقام تھا سارے صحابہ کرام کے اندر. تو اسی طریقے سے بیت رضوان کے اندر شریک ہونے والے جو صحابہ کرام تھے ان کا بھی یہی مقام تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث میں باقاعدہ ان کے لیے اپنی رضامندی کا جو ہے وہ کیا کیا تھا، اعلان کیا تھا. اور یہ کتنی بڑی آیت ہے، دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنین سے. تو مومنین تو وہاں صحابہ کرام ہی تھے، اور کیونکہ وہی صحابہ تھے اذ یبایعونک، کہ مومنین تو بہت سارے تھے لیکن اللہ نے یہاں رضامندی کا اعلان ان سے کیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو اخلاص تھا وہ بھی کیا تھا، اللہ کو معلوم تھا. جب اللہ کو معلوم تھا کہ وہ سچے ہیں اور اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے جو ہے بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرما دیا. سکینہ یعنی اطمینان نازل فرما دیا. کیا مطلب ہے اطمینان کا یہاں پر؟ کہ اللہ نے اطمینان نازل فرما دیا کہ ان کو اللہ کا حکم ماننے میں کوئی بھی شک نہیں تھا، کوئی تردد نہیں تھا کہ مانے یا نہ مانے. نہیں، اپنی جان کی بازی لگا دی اور وعدہ کر لیا کہ اب ہم یا تو لڑیں گے یا شہید ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ نے اتنا ان کے دلوں کو کیا کر دیا، مضبوط کر دیا. اور پھر آگے فرمایا وَأَثَابَهُمْ، اور ان کو انعام دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اس اخلاص کے اوپر اور ان کی اس بیعت کے اوپر کیا کیا، ایک ان کو انعام عطا کیا. وہ انعام کیا تھی، فتحً قریبا، ایک قریب کی فتح تھی. اب یہ قریب کی فتح کون سی تھی؟ یہ فتح خیبر تھی. اس کا اب فتح خیبر جو تھی یہاں پر اس کا معلوم نہیں تھا یہ فتح خیبر ہے. اس کے بارے میں جو اللہ نے فتح کا اصل میں وعدہ فرمایا اور مال غنیمت کا وعدہ فرمایا اور حکم ملا خیبر کی طرف جانے کا، تو پتہ چلا کہ اللہ نے یہاں پر جس فتح کا ذکر فرمایا ہے وہ فتح خیبر ہے. لیکن اس آیت میں صرف یہ بتا دیا تھا کہ ابھی جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو عنقریب آپ کو ایک فتح ملے گی. پھر وہ فتح کون سی تھی اس کی تفصیلات احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے. اور پھر جی تو یہ فتح خیبر تھی. اور اس کے بعد جو ہے فتح خیبر جو ہے یہ ہوئی، اور خیبر جو ہے اصل میں یہ ایک جو ہے آج بھی علاقہ موجود ہے. فتح خیبر جو ہے ایک
بہت بڑی جو ہے فتح تھی، کیونکہ خیبر کے اندر جو ہے وہ یہودی رہتے تھے۔ یہ فتح خیبر کا واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر کہیں ہو سکتا ہے آئے۔ تو اصل میں یہ خیبر کا ایک قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کے اوپر یہودی قابض تھے۔ خیبر کے اندر نا یہودیوں کی آبادی تھی۔ تو یاد رکھیے تاریخ اسلام کے اندر جو یہودیوں کی کمر ٹوٹی ہے وہ خیبر سے کی فتح سے ٹوٹی ہے، کہ خیبر کے علاقے پر ان کا قبضہ بہت مضبوط تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کو وہاں سے کیا کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ فتح خیبر وہی ہے جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، اور جو ہے یہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے جو اسکول کی کتابوں میں آتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اسی قلعے کا دروازہ تھا جس کو کئی لوگ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی کہ آپ کے نبی کی برکت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ تو اصل میں خیبر سے نکلنے پر یہودیوں کی کیا ٹوٹ گئی تھی، کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اور خیبر کی جو ناکامی تھی اس کو یہود نے آج تک یاد رکھا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمانوں کا جو ہے تاریخی کتابوں میں ایک نعرہ آتا ہے، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ یہ ایک جملہ، ایک شعر ہے، خیبر خیبر یا یہود، کہ اے یہودیوں خیبر کی ہماری فتح یاد رکھنا اور اپنی شکست یاد رکھنا۔ سوف جیش محمد سوف یعود، کہ محمد کے جو جیش یعنی محمد کا جو لشکر ہے سوف یعود ان قریب تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ تو یہ جو ہے خیبر کی فتح تھی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں، يَأْخُذُونَهَا جس کو وہ لیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے تھا۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، کہ اللہ جو فیصلے کر رہے ہیں ابھی تمہیں واپس کرنے کے، جو اللہ فیصلے کر رہے ہیں تو تم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اللہ رب العزت تمہیں موقع دے رہے ہیں سنبھلنے کا، اللہ تمہاری طاقت کو بچانے دیتا ہے۔ جو جس مکے کے اندر آج تمہیں عمرہ کرنے کے لیے داخل نہیں ہونے دے رہے، کل اس مکے کے اوپر آپ کا قبضہ ہوگا اور بیت اللہ کی چابیاں کیا ہوں گی، آپ کے پاس ہوں گی۔ اور آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے، وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے، مغانم کثیرا بہت سے مال غنیمت کا۔ کہ اب وہ فتح کون سی ہوگی یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اپنے دل کو خوش کر لو کہ مکہ سے تو خالی ہاتھ لوٹ رہے ہو، نہ مال ملا اور نہ ہی عمرہ کر سکے، لیکن اللہ تمہیں بہت ان قریب فتح بھی عطا کریں گے اور مال بھی بہت سا عطا کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ مال کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت سی مال غنیمت، تَأْخُذُونَهَا تم لے لو گے اس کو، یعنی تمہیں مل جائے گی، فَعَجَّلَ لَكُمْ پس جلدی پہنچا دیں گے تم کو، یعنی کہ وہ وقت آنے والا ہے، یوں سمجھیے وہ وقت ابھی دیر نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، اور روک دیا ہے ہاتھوں کو لوگوں کے، یوں لفظی ترجمہ ہے، اور روک دیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ہو جائے۔ پڑھاتی رہوں یا بھائی پورا بس یہیں تک کر دوں؟ میں تو پڑھاتی جا رہی ہوں، چھوڑ دوں یہاں تک؟ جی زیادہ ہو جائے گا جی، چلے بس پھر یہاں تک رہنے دیں، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔